ایک تو جمعہ کی ٹوٹل کتنی رکعات ہیں جو لازمی پڑھنی چاہیے، جو سنت مبارکہ ہیں اور جس کے اوپر صحابہ اکرام نے عمل کیا ہے، جو ہمارے لیے لازم ہے؟ ٹھیک ہے، جمعے والے دن جمعہ ہے اور اس کی خاص ترتیب ہے. ٹھیک ہے، یعنی زور سے پہلے ہم 4 سنتیں پڑھتے ہیں جی، اور زور کے بعد 2 پڑھتے ہیں. تو یہاں یہ نہیں ہے. یہاں حکم یہ ہے کہ جو شخص امام کے منبر پر تشریف فرما ہونے سے پہلے مسجد میں آیا ہے وہ پڑھ لے ما قدر لہ، جو اس کے مقدر میں ہے. جتنی رکعتیں پڑھ سکتا ہے، سبحان اللہ، جتنی بھی 2 کر کے پڑھ سکتا ہے، 10 15 20 جتنی پڑھ لے. کتنی ہے، پھر جمعہ کی نماز کے بعد سنت کتنی ہے؟ دیکھیے، جمعہ کی نماز کے مسائل کچھ الگ ہیں اور ظہر کی نماز کے مسائل کچھ الگ ہیں. لوگ ظہر کی نماز میں جو مسائل ہیں اسی کو جمعہ کی نماز کے ساتھ جوڑتے ہیں. نہیں جوڑنا چاہیے. دیکھیں، جمعہ کے مسائل میں یہ ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے 2 رکعت کر کے جتنی چاہے آدمی نوافل ادا کرے، جتنی چاہے 2 رکعت کر کے. اگر کوئی آدمی 10 بجے آ گیا، 9 بجے. جمعہ کی فرض نماز سے پہلے سنتیں پڑھنی جائز ہیں یا نہیں؟ جمعہ تو پہلے سنت پڑھنا یا سنت دا وجود سونے پیغمبر دی سنت وچ موجود کوئی نہیں. نماز جمعہ کی رکعات کے حوالے سے یہ گزارش ہے کہ نماز جمعہ 2 فرض ہیں اور اس کے علاوہ نماز جمعہ کی 4 سنتیں جو نماز جمعہ سے پہلے پڑھی جاتی ہیں وہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہیں، اور نماز جمعہ کے بعد پڑھی جانے والی 6 رکعات نماز سنت ہیں. 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ اور ان 4 کے بعد پھر 2 رکعتیں علیحدہ پڑھی جاتی ہیں. یہ فقہ کی کتابوں سے بھی ثابت ہے اور حدیث مبارکہ سے بھی یہ چیز ثابت ہے. چنانچہ یہ شامی جو ہے فتاوی شامی، یہ مستند ترین کتاب ہے فقہ حنفی کی. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وسنہ مؤکداً 4 قبل الظہر و 4 قبل الجمعۃ و 4 بعدها بتسلیمۃ. تو یہ ہے کہ 4 رکعات نماز سنت مؤکدہ ہیں ظہر سے پہلے، اور 4 رکعات جمعہ سے پہلے بھی سنت مؤکدہ ہیں، اور نماز جمعہ کے بعد بھی 4 رکعات سنت مؤکدہ ہیں. تو یہ فقہ کی کتاب. حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز جمعہ سے پہلے 4 رکعتیں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. چنانچہ یہ حدیث پاک موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرکع قبل الجمعۃ 4 لا یفصل فی شیء منہن، کہ یہ حدیث پاک فتاوی شامی کے اندر موجود ہے رد المختار میں، اور ابن ماجہ کے حوالے سے، اور دوسرا کنز العمال کے حوالے سے باب الصلاۃ قبل الجمعہ ابن ماجہ کے اندر، کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز جمعہ سے پہلے 4 رکعات پڑھا کرتے تھے اور ان میں کسی سلام وغیرہ کا فاصلہ نہیں کیا کرتے تھے، یعنی ایک سلام کے ساتھ 4 رکعات سرکار پڑھا کرتے تھے. تو یہ کانا ہے، اور کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرکع، کانا مضارع پر داخل ہو تو ماضی استمراری بن جاتی ہے، وہ اعمال کے جس پر زندگی بھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا. تو یہ حدیث پاک سے سرکار کا عمل مبارک ثابت ہوا. اسی طرح یہ اس کے حوالے سے ایک اور روایت بھی موجود ہے نماز جمعہ کے بعد کے حوالے سے کہ وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم بعد الجمعۃ فصلوا 4، کہ تم میں سے جو نماز جمعہ کے بعد نماز پڑھے تو وہ 4 رکعات نماز ادا کرے. تو اس حوالے سے یہ ثابت ہوا کہ نماز جمعہ سے پہلے 4 رکعات نماز پڑھنا جو ہے وہ نماز سنت پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے اور پڑھنی چاہیے. حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا. اسی طرح دوسری حدیث پاک بھی اس میں موجود ہے کہ جو صحابہ کا عمل بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت قتادہ سے ہے
کہ ان ابن مسعود کانا یصلی قبل الجمعۃ 4 رکعات و بعدها 4 رکعات، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ سے پہلے بھی 4 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے اور نماز جمعہ کے بعد بھی 4 رکعت نماز سنت ادا کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی کانا مضارع پر یصلی، کانا یصلی آیا ہے، مضارع پر داخل ہے، اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے ہمیشہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہی عمل رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ حدیث پاک جو میں نے بیان کی ہے، یہ حدیث پاک جو ہے وہ مصنف عبدالرزاق کی حدیث پاک ہے، اور ایک اور حدیث پاک وہ بھی مصنف عبدالرزاق کی ہے، اس میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کا عمل حضرت ابو عبد الرحمن سلمی سے روایت ہے، کان عبداللہ یأمرنا ان نصلی قبل الجمعۃ 4 و بعدها 4 حتی جاءنا علی فامرنا ان نصلی بعدها رکعتین ثم 4۔ یہاں تھوڑے سے الفاظ مختلف اور کچھ اختلاف کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو عبد الرحمن السلمی وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ حکم دیا کرتے تھے کہ ہم نماز جمعہ سے پہلے بھی 4 رکعتیں ادا کریں اور جمعہ کے بعد بھی 4 رکعتیں ادا کریں، جبکہ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے تو وہ پھر ہمیں حکم دیتے تھے جمعہ کے بعد جو رکعتیں ادا کرنی ہیں اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے 2 رکعتیں پڑھیں، جمعہ نماز کے بعد 2 رکعتیں پہلے ادا کریں، ثم 4 2 پڑھنے کے بعد پھر 4 رکعتیں ادا کریں۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک کے اندر بھی اس طرح الفاظ موجود ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتطوع قبل الجمعۃ 4 رکعات، کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے 4 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی کانا جو ہے وہ مضارع پر داخل ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل بتایا جا رہا ہے، پیچھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک حدیث پاک بتائی گئی ہے، سرکار نے ساری زندگی اس پر عمل کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی ہم نے یہ ثابت کیا کہ وہ بھی نماز جمعہ سے پہلے بھی اور نماز جمعہ کے بعد بھی نماز سنت ادا کیا کرتے تھے۔ اب اس میں یہ اختلاف ہے کہ آیا کہ 4 رکعتیں جو ہیں وہ جو نماز جمعہ کے بعد والی ہیں وہ پہلے پڑھی جائیں یا 2 رکعت پہلے پڑھی جائیں، تو احناف کا نظریہ اس بارے میں یہ ہے کہ پہلے 4 رکعتیں پڑھی جائیں اور جو 2 رکعتیں رہتی ہیں تو وہ بعد میں پڑھی جائیں، پہلے 4 رکعتیں نماز جمعہ کے بعد فرضوں کے بعد 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھیں، ان کے بعد 2 رکعت نماز سنت کی نیت سے اور پڑھیں۔ تو یہ احناف کا یہ نظریہ اور اس طریقے سے ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں پہلے جو ہے وہ 2 پڑھنی چاہیے اور پھر 4 پڑھنی چاہیے، تو اس میں صحابہ کا بھی آپس میں اختلاف تھا اور بعد کے لوگوں کا بھی اور ائمہ کا بھی اس میں اختلاف رہا ہے۔ بہرکیف اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز جمعہ سے پہلے بھی 4 رکعت ادا کیا کرتے تھے اور نماز جمعہ کے بعد بھی 4 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حوالہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، یہ ترمذی شریف ہے، اس کے اندر علامہ ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کے تحت جو ہے وہ مسالک بیان کیے ہیں، مذاہب فقہا بیان کرتے ہیں جس طرح کہ ان کی عادت کریمہ ہے، اس کے تحت یہ حدیث لائے ہیں۔ ورویہ عن عبداللہ بن مسعود انہ کان یصلی قبل الجمعۃ 4 و بعدها 4 وقد روی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انہ امر ان یصلی بعد الجمعۃ رکعتین ثم 4۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ نماز جمعہ سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور نماز جمعہ کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو 4 رکعتیں بعد پڑھنے کے بارے میں حضرت علی سے بھی وہ عمل ان کا لے آئے ہیں کہ وہ یہ بلکہ حکم ان کا لے آئے ہیں کہ وہ حکم دیا کرتے تھے کہ وہ جمعہ کے بعد پہلے 2 رکعتیں پڑھیں پھر اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھیں۔ تو بعض علماء کا یہ مذہب ہوا کہ جمعہ کے بعد پہلے جو ہے 2 پڑھی جائیں اور اس کے بعد جو ہے 4 رکعتیں ادا کی جائیں، جبکہ احناف کا نظریہ وہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے پہلے 4 رکعتیں پڑھی جائیں
اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 رکعتیں ادا بعد میں کی جائیں۔ تو لہذا اس سے ثابت ہوا کہ نماز جمعہ سے پہلے بھی 4 رکعت نماز ادا کرنا یہ سنت ہے۔